أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحان اللہ. سبحان اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق سبحان اللہ. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق سبحان اللہ. سبحان اللہ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا. سبحان اللہ. مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا. محمد مصطفیٰ نو حال رو رو کے سناواں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کدی ہدیاں کراں گا پیش میں پر درود ادا. کدی ہدیاں کراں گا پیش میں پر درود ادا. کدی چم کے جالی نو سینے نال لاواں گا. مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا. سبحان اللہ. شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ. میں فریاد کر کر کے مقدر نو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا. میں مر پاک روزے دے دوالے پیرے آلہ کے. میں مر پاک روزے دے دوالے پیرے آلہ کے. عشق آلود چشمہ پھر روزے تے ٹکاواں گا. مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا. خدا دے کولو منگنا ہے میں صدقہ کملی والے دا. خدا دے کولو منگنا
میں صدقہ کملی والدہ وسیلہ کملی والے نو دعاوا وچ بناواں مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا ایٹھ پیرے فریاد یوسف دی آپ دے آگے ایٹھ پیرے فریاد یوسف دی آپ دے آگے مدینے وچ مدینے والے کس دن میں آواں گا مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی 10ویں سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی آپ کی نظر عنایت سے یہ پروگرام جو سحری ٹرانسمیشن کا ہے یہ چل رہا ہے۔ اور ناظرین، آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ نہایت ہی خوبصورت، اور جب یہ موضوع کا ذکر کیا جاتا ہے جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیک لوگوں کا ذکر کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر تو ہم تو ان عظیم ہستی کے لیے ذکر کے لیے یہاں پر حاضر ہیں کہ جو جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ میری مراد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم زندگی مبارک قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر شی میں ایک بیوہ جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے ان سے نکاح فرما کر 25 سال عمر شریف کے 25 سال تک انہی کے ساتھ اس طرح وقت گزارا کہ مہینہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک کو چھوڑ کر غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے جتنے بھی نکاح ہوئے وہ 50 سال کی عمر شریف کے بعد ہوئے، اور یہ 50 سالہ زندگی مبارک قریش مکہ کی نظروں کے سامنے گزری، لیکن کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی چیز کہنے کی جو ہے ایسی جو چیز ہے منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا کہ جو تقوی طہارت کو مشکوک کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر، شاعر، مجنون اور کاہن جیسے الزامات تو لگائے، لیکن کسی دشمن کو ایسا حرف کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات سے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال عمر شریف سے لے کر 50 سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رہی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک تشریف لے آئیں، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم عمری کی وجہ سے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں ہی رہیں۔
پھر چند سال کے بعد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 54 سال ہو چکی تھی۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، اور پھر کچھ ماہ بعد ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، اور 18 ماہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں رہ کر آپ وصال فرما گئی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں زندہ رہی۔ پھر 4 ہجری میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ 5 ہجری میں ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 58 سال ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد 6 ہجری میں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ 7 ہجری میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے ایک جو زوجہ مبارک تھی وہ کنواری تھی، ان سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ایک مطلقہ تھی۔ مطلقہ وہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ تمام جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھی وہ بیوہ تھی۔ تمام صحابہ کرام، ناظرین کرام، تمام صحابہ کرام مرد عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ مرد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، عورتیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتی تھیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام بیویاں جو ہیں وہ کنواری جمع کر لیتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے معراج شریف کی رات اپنے سر انور کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار فرمایا، وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برحق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ناظرین کرام، نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب ہوس نہیں ہوتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات اور طیبات جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوتے تھے، آپ کے حکم سے ہوتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کو نبی ماننے کے بعد ہر طرف سے احترام ہی احترام ہے۔ اگر کسی کے دل میں انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف برا گمان بھی آ گیا تو یاد رکھے اس سے بھی جو ہے وہ ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ زندگیاں گزارتے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، روز محشر بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر کوئی بغض مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو یاد رکھیں، اگر برا گمان رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو یاد رکھیں یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کو ذلت نصیب ہوگی، قبر میں بھی اس کے لیے ذلت ہے، روز محشر بھی اس کے لیے ذلت ہے۔ تو آج ہم نے شان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر پاک کے لیے جو ہے وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں عظیم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد حمزہ سیالوی صاحب مدحض العالی، اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں گے ابھی محمد شاہ تنویر یوسفی صاحب۔ تو میں علامہ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ عظمت امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے ہماری امت کو جو ہے ہمارے لوگوں کو سنائیں کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ
جی امہات المؤمنین ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں جی اور اس چینل کی نگرانی فرما رہے ہیں صاحبزادگان. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے آمین آمین. اور ان کے اس مشن کو اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت قائم اور دائم فرمائے اور جاری و ساری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن عظیم کے اندر امہات المؤمنین کی شان کو بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ افضل ہیں. سبحان اللہ. اور جو ان کی جانیں ہیں وہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ان کی قیمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے ہے. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان یہ بڑھ کے ہے. سبحان اللہ. اور ان کی جانوں کی جو قیمت ہے یہ آپ کے اوپر نچھاور ہونا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی آیت کریمہ کے اندر سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 ہے، فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عظمت اور شان کو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا. اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، اس وحی کے اندر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ، کہ ان کی جو بیویاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، فرمایا امہاتہم، کہ یہ ان کی مائیں ہیں، مؤمنین کی مائیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام مومنوں کی یہ مائیں ہیں. یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا گستاخ ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی سزا عطا فرماتا. اللہ اکبر. اب میرے اور آپ کے نظریے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں نہیں معلوم کہ تیری والدہ کون ہے. جی. اور اس کی پہچان جب لوگوں نے کہا کہ ہاں بھئی یہ تیری والدہ ہے، یا بچپن جس گھر میں بسر کیا، جس کی انگلی پکڑ کے وہ چلنا سیکھتا ہے تو اسے وہ اپنی ماں تسلیم کرتا ہے. جی. تو اس کی خبر لوگوں کے بتائے سے ہے اور حقیقتاً اس کی خبر نہیں ہے کہ یہ اس کی ماں ہے. جی. اور جس کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے، جی. اب اس میں شک اور شبہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اس میں شک اور شبہ کرے گا جی. پھر وہ قرآن عظیم پہ شک اور شبہ کرے گا، اور پھر لا ریب کتاب کو نازل فرمانے والے لا ریب رب کے بارے میں شک اور شبہ کرے گا، اور پھر وہ حدود کو کراس کرتا ہوا دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہ میں نے یہاں پہ اس لیے بیان کیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان کو تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان کے بارے میں مختلف نازیبا آوازیں جو ہیں وہ کسے جاتے ہیں. تو یہ سوچ کے کسیں، اور اس کے زمرہ میں اگر دیکھیں تو ان لعینوں کے لیے یہ دنیا کے اندر سزا کم نہیں ہے کہ وہ پیٹتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے ہی جسم پہ خود اپنے آپ کو ہی نوچتے ہیں. تو یہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کہ جو والدین کا گستاخ ہے اللہ اسے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا فرماتا ہے، دنیا ہی میں اسے سزا دی جاتی ہے. تو یہ فرمان اس قول پہ کہ انبیاء کی ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، خصوصاً حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی یہ وحی، یہ ارشاد فرما دیا کہ مومنوں کی جو مائیں ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، اور یہ ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو اس کے اندر وہ شک اور شبہ رکھنے والے انہیں میں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی شک اور شبہ کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے
ازواج انبیاء کو عطا فرمائی کہ وہ امہات المؤمنین ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کا جو دن ہے، تو علامہ صاحب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان میں آپ کی ولادت باسعادت سے شروع کرتا ہوں۔ جی۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 15 سال قبل ہوئی، یا اس طرح شمار کریں کہ آپ کی ولادت باسعادت حضور سید عالم علیہ السلام کی بعثت سے 55 سال قبل ہوئی، جی۔ یا پھر اسے اس طرح شمار کریں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے جی سفر ہجرت جی مدینہ طیبہ کی جانب سفر ہجرت سے آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ تقریباً 63 سال قبل مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ اور پھر حضور سید عالم علیہ السلام آپ نے انہیں جس عظمت اور شان سے نوازا، حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر تمام خواتین کی جو سردار خواتین ہیں وہ 4 ہیں۔ سبحان اللہ سبحان 4 خواتین کو فضیلت عطا فرمائی گئی، جی اور اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ مریم بنت عمران یہ افضل ہے، جی۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ آسیہ بنت مزاحم یہ افضل ہے، جی۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی۔ یہ افضل ہے، سبحان اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہے، سبحان اور یہی ان جنتی خواتین کی سردار ہوں گی۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ۔ پہلا منصب جو حضور سید عالم علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا، اور اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام صحیحین کے اندر یہ حدیث پاک منقول کی گئی ہے کہ سید عالم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، جی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور ابھی چند لمحات میں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہی ہیں، جی۔ تو آپ کے ہاتھ کے اندر سالن ہے اور کھانا ہے، جی۔ جب یہ تشریف لے آئیں تو انہیں میرا بھی سلام کہیں اور انہیں ان کے رب کا بھی سلام کہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ حضور انہیں یہ خوشخبری بھی سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے جنت کے اندر موتیوں کا ایک محل تعمیر فرما رکھا، اور فرمایا کہ نہ اس میں کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ شان اور عظمت حضور سید عالم علیہ السلام کے طفیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاصل ہوئی۔ اور پھر یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی زوجہ ہونا، سبحان یہ اللہ، کم فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اماں جان ہونا، یہ کم فضیلت ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی یہ زوجہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انہیں عظمت اور شان سے نوازا۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ، سبحان اللہ، کیا پہلی زوجہ ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور سید عالم علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کثرت سے ذکر فرماتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کثرت سے ذکر فرماتے، اور پھر سیدہ کی جب سہیلیاں وہ آپ کے گھر میں جلوہ افروز ہوتی یا کوئی بھی سہیلی آتی تو حضور سید عالم علیہ السلام آپ ان کی بیٹھ کے کافی دیر تک باتوں کو سماعت فرماتے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ جانے لگتی تو سید عالم علیہ السلام ان کے ساتھ تحائف بھی بھیجتے اور اپنے غلاموں کو فرماتے کہ انہیں ان کے دروازے تک چھوڑ کے بھی آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید عالم علیہ السلام اتنی محبت فرماتے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سید عالم علیہ السلام آپ ان کا کثرت سے ذکر فرماتے، سبحان اللہ۔ اور میں جب رشک کھاتی، ان کے ذکر پہ رشک کھاتی، اور ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ کیا پچکے ہوئے گانوں والی کا ذکر کرتے ہیں؟
اللہ یعنی کہ ان کے گال جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ جی تو آپ بار بار ان کا ذکر فرماتے ہیں, جبکہ اور بھی خواتین مراد اپنی ذات تھی کہ میں نوجوان حسین و جمیل آپ کے سامنے رہتی ہوں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا, اور اس وقت اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا جب مال جو ہے وہ نہیں تھا. تو کثرت مال کے ساتھ دین متین کی جو ہے وہ انہوں نے خدمت کی, اور پھر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات پہ ہر وقت اپنی جان اپنا مال جو ہے وہ ہمیشہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی. یہ شان اور عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو حاصل تھی, اور اسی طرح اور بھی کئی شانیں جو ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت کے لیے لے کر تشریف لے کر گئے تو پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا مال تجارت کے لیے ملک شام لے کے جاتے ہیں, تو آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو اور شخصیات کو بھیجا کہ آپ نے ہمہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم بھی کرنا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے, جن میں ایک خزیمہ اور دوسرے میسرہ ہیں. تو جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتے ہیں تو اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جو تلقین تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دونوں شخصیات کہتی ہیں کہ اے خدیجہ الکبریٰ, آپ نے ہمیں کیا تلقین کرنی تھی, ان کا جو حسن خلق ہے وہ ہمیں ان پہ وارفتگاہ ہونے پہ مجبور کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب کھانا دسترخوان سجاتے اور کھانا وہاں پہ پیش کیا جاتا تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھانے میں سے انہیں نوازتے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات انہوں نے دیکھے. سب سے پہلا معجزہ آپ دونوں شخصیات نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سواری لے کے جب چلتے ہیں تو جن سواریوں کے اوپر مال لدا ہوا تھا وہ اونٹ تھک ہار گئے اور ان کے پاؤں میں درد ہونے لگا. ایک اونٹ جو ہے وہ چلنے کے قابل نہ رہا. اللہ. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ حضور اونٹ چلنے کے قابل نہیں ہے. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لاتے اور آ کے اس پاؤں پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں وہ ہاتھ مبارک جو بے جان چیزوں پہ رکھا جائے تو ان میں جان آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس ذی روح پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں تو وہ اونٹ جس کا پاؤں خراب تھا اور وہ چل نہیں سکتا تھا, سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک رکھنے کی بدولت وہ اونٹ چلنے لگا. سبحان اللہ. پہلا معجزہ انہوں نے یہ دیکھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا. روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ خشک تھا. سبحان اللہ. اللہ. اور وہاں پہ نستورہ راہب تھا, اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ درخت جو ہے وہ پہلے خشک تھا, لیکن جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ آرام فرمانے کے لیے ٹھہرتے اور اس کے نیچے آرام فرماتے تو وہ شاخوں سے بھر جاتا. سبحان اللہ سبحان. اور تر و تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ آتا ہے اور آ کے ان شخصیات سے کلام کرتا ہے, جناب خزیمہ سے خصوصاً, کہ یہ وہ اطلاع دیتا ہے کہ اس درخت کے نیچے صرف اور صرف انبیاء ہی جلوہ افروز ہوتے رہے, اور یہ جو شخصیت اس درخت کے نیچے آرام کر رہی ہے یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نستورہ جو راہب تھا اس نے جو ہے وہ اعلان کرنا چاہا, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے اس گرجا کے اندر, اور دیکھیں یہ جو جس گرجا کے اندر جس کلیسا کے اندر وہ رہتا تھا اس گرجا کے اندر آج سے قبل کئی سال قبل جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جناب ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے آتے ہیں تو اس وقت بحیرہ راہب رہتا تھا.
اور اس بحیرہ راہب نے اس کلیسا کو، اس جو یہ گرجا تھا، اسے بہت عالی شان بنایا جی اور وہ اسی کے نام سے تھا. جی اور جب وہ اس وقت اپنے دور میں وہاں پہ موجود تھا تو حضور سید عالم علیہ السلام جب تشریف لائے اپنے چچا کے ساتھ جی پہلی مرتبہ، تو اس نے دیکھا اور وہ خود آ کے چل کر کے آ کے وہ حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جناب ابو طالب کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ. کبھی توریت کو دیکھتا، کبھی انجیل کو دیکھتا اور کبھی رخ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتا. آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ حضور سید عالم علیہ السلام، یہ محمد بن عبداللہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان اور اللہ کے پیارے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں گے. سبحان اللہ. تو اس نے مشورے کے طور پہ یہ کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، کسی قابل اعتماد شخص کے ساتھ ہی آپ واپس مکہ میں بھیج دیں، آپ اسے ساتھ تجارت میں نہ لے کے جائیں. یہود جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں. تو اس بحیرہ راہب نے حضور سید عالم علیہ السلام سے آخر میں یہ گزارش کی کہ حضور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تو نہیں ہے کوئی اس طرح کا. تو اس نے جب یہ سوال کیا تو حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت موجود ہے. تو وہ عرض کرتا کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اسے بوسہ دے لوں؟ تو سید عالم علیہ السلام نے اپنے شان مبارک سے کپڑے کو اٹھایا اور اس نے بوسہ دیا. اب جب وہ بوسہ دینے کے لیے اس نے عرض پیش کی تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو لات و منات کی قسم. تو آپ نے غصے سے اسے جواب دیا، اس نے یہ کہہ کے کہ آپ کو لات و منات کی قسم کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تو نہیں ہے. تو آپ نے غصے سے فرمایا مہر نبوت ہے، اور بعض جگہ میں آتا ہے کہ میں ان لات منات کو نہیں مانتا. اللہ اکبر اللہ. اور آپ ان سے اظہار نفرت فرماتے. تو سید عالم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات جب پیش آئے، آپ واپس تشریف لاتے ہیں جب اس تجارت سے، تو کافی سارا نفع ہوا. لوگ لات و منات کی قسم دے کے آپ سے مال خریدنا چاہتے تو آپ فرماتے کہ میں ان کی قسم نہیں لیتا اور نہ ہی میں ان کی قسم دیتا ہوں، لہٰذا کوئی مال خریدنا چاہتا تو خریدے، کوئی نہ خریدنا چاہے تو نہ خریدے. تو جس سے آپ رخ پھیرتے وہی آپ سے مال خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا. اللہ اکبر. کیا تو سید عالم علیہ السلام کافی زیادہ نفع کے ساتھ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اپنے ان دونوں شخصیات جن کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں معمور کیا تھا، ان سے حضور علیہ السلام کے محاسن کو سنا. اور پھر جو ہے وہ آپ پہ مزید جو ہے وہ پہلے مشہور تھے صادق اور امین، اور ان القابات سے حضور سید عالم علیہ السلام پہلے ہی اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام تھے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم علیہ السلام کی جب ان محاسن کو سنا تو مزید جو ہے وہ حضور علیہ السلام پہ واری اور نثاری ہونے لگی. سبحان اللہ. پھر وہ جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا. پھر اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ایک غلام خاتون تھی نفیسہ، یہ بڑی رازدان تھی، ان کے ہاتھ حضور سید عالم علیہ السلام کی جانب پیغام نکاح بھیجا، اور سید عالم علیہ السلام نے پھر آگے سے قبول فرمایا. لیکن اس کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلے حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کون نکاح کرے گا، یعنی کہ میں ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، مال و متاع جو ہے وہ اس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اکمیر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ اس کا اہتمام ہم کر لیں گے، لیکن آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ آپ اس کی آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ کون سی خاتون ہے کہ جو مجھ سے نکاح بھی کرے گی اور ہر شے خود ہی وہ جو ہے اس کا اہتمام بھی کرے گی. تو اس نے آگے سے عرض کی کہ حضور وہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اسی وقت اظہار قبول فرمایا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ مجھے قبول ہے. تو سید عالم علیہ السلام آپ کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے حق مہر جو مقرر فرمایا 12 اوقیہ سونا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ 29
जवान ऊँट जी आपने अकमैर जो है वो मुकर्रर फरमाया, और आपके चचा ने वहाँ पे खुतबा निकाह वो दिया जी। और फिर इस तरह हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम आपका निकाह सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, अब हम चलते हैं मुबल्लिग इस्लाम मोहम्मद शाह तनवीर यूसुफ़ी साहब। अल्लामा साहब ये बताएं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ तारुफ़ और पहली मुलाकात कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की बहुत बड़ी ताजरा थी सुभान अल्लाह और सुभान तिजारत आपका पेशा था। सुभान अल्लाह सुभान आप क्या करती, जितने भी मक्के के ताजर हैं ना, जी। वो अपना सामान बाहर भेज दे दूसरे मुल्क तिजारत के लिए। जी जितने सब ताजरों का मिल के माल होता ना, जी। इतना अकेला हमारी अम्मी कहना हुज़ूर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु सुभान ताला अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी आप ताजरा और मलका थी आप। माशाल्लाह क्या कमाल, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा था। सुभान अल्लाह। जब उन्होंने करीम आका अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि आप अलैहिस्सलाम बहुत शरीफ नेक अमानतदार, क्योंकि करीम आका अलैहिस्सलाम की अमानत और दयानत की गवाही ये तो काफिर भी देते थे। अल्लाह अकबर, क्या बात है। सुभान उस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह ताला ने ऐसा फजल किया था ना करीम आका अलैहिस्सलाम पे, सल्लल्लाहु ये इजहार नबूवत से पहले की बात है। सुभान अल्लाह काफिर भी कहते थे कि आप अलैहिस्सलाम सादिक हैं, आप अलैहिस्सलाम अमीन हैं। सुभान अल्लाह सुभान तो जब ये सारी बातें, ये क्वालिटीज़ करीम आका अलैहिस्सलाम की बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंची, जी तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा माल जी लेके दूसरे मुल्क जाएं, जी माल तिजारत, और वहाँ पे फ़रोख्त करें, जी। और मैं आप अलैहिस्सलाम को दूसरे अपने मुलाजमों से ज़्यादा नफ़ा भी दूँगी। सुभान अल्लाह। जी आप जो अपना माल तिजारत बेचती ना, जी। उसकी ना दो वजूहात होती, जी बेचने के लिए जो बेचती तो उसकी दो सूरतें होती। या तो अपने जो उनके मुलाजिम होते उन्हें वो उजरत देती, तनख्वाह वगैरह देती, जी। या दूसरी सूरत ये होती कि माल में से नफ़ा देती। जी। और कैसी कमाल खतून थी, अगर तो नफ़ा होता तो फिर तो उन्हें दे देती, अगर नुकसान होता तो वो उनमें हिस्सा नहीं है, मुलाजमों का हिस्सा नहीं है, सिर्फ नफ़ा ही देना है उन्हें। नफ़ा ही देना। इन्ना अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नवाजा हुआ था क्या पहले। बात है। सुभान तो अल्लाह। जब करीम आका अलैहिस्सलाम उनका माल तिजारत लेके गए जी तो इतना नफ़ा हुआ, इतना नफ़ा हुआ, तो एक जगह पे ना पड़ाव किया। जी तो आपका बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक गुलाम था मैसरा, वो साथ था, जैसे किबला अलामा साहब ने फरमाया वो साथ था। तो वो तो रास्ते में आप अलैहिस्सलाम की शराफत किरदार देख के ना पहले बड़ा मुतासिर था। जी जब नस्तूरा राहिब था एक, जी उसकी खानका के सामने ना पड़ाव किया, एक दरख्त था, दरख्त के नीचे करीम आका अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए, दोपहर का वक्त था। तो वो नस्तूरा राहिब आया बाहर, कहने लगा तो ये सोने सोने मुखड़े वाले कौन है? सुभान अल्लाह सुभान उसने मैसरा से पूछा कि ये सोने सोने मुखड़े वाले कौन है? जी। और इनकी आंखों में तो सफ़ेद सफ़ेद आंखें मुबारक हैं, तो वो सुरख सुरख डोरे हैं बीच में। तो वो मैसरा ने कहा ये सुर्खी इनकी आंखों के साथ ऐसी रहती है, आपको नहीं पता ये कौन है? कहने लगा कौन है? लगते तो यार बड़े कमाल आदमी। कहने लगे ये तो मक्के के जो रईस है ना, ये उनके बेटे हैं, सुभान ये अल्लाह। उनके पोते हैं, होते हैं। और ये तो बड़ी आली कदर शख्सियत है। वो मैसरा कहने लगा आज तक इस दरख्त के नीचे नबी के अलावा कोई बैठा ही नहीं है, सुभान मैं अल्लाह। गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के नबी हैं, अच्छा। ये अल्लाह के नबी हैं। उसने गवाही दी। तो वो तो पहले ही फिदा था, वो तो पहले ही आपको गुलाम बन चुका था। जब वापसी आया तो उसने क्या मंजर देखा, करीम आका अलैहिस्सलाम माल तिजारत बेच के वापस तशरीफ ला रहे हैं, जी ऊंट मुबारक पे सवार हैं। जी तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को भेज दिया, सुभान फरिश्तों ने साया किया हुआ है सुभान अल्लाह। धूप के दौरान इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम पे क्या बात फरिश्तों ने साया किया हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब रास्ते में आ रहे हैं, जब घर के करीब जी। पहुंचे तो बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी सहेलियों के साथ बाला खाने में बैठी हुई थी। जी तो ये मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी दिखाया। सुभान अल्लाह सुभान उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ क्या मंजर देखा कि करीम आका अलैहिस्सलाम ऊंट पे बैठ के तशरीफ ला रहे, और क्या हसीन मंजर है कि दो फरिश्तों ने साया किया हुआ है, सुभान दो अल्लाह, फरिश्तों सुभान में साया साया किया हुआ है। माशाअल्लाह। जब वापिस आए, आगे वो
सारी मैसरा ने भी सूरत हाल बताई और नफ़ा आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हुआ है, नफ़ा पहले से बहुत ज़्यादा और माल भी सारा बिक गया, तो उन्होंने नफ़ा भी ज़्यादा दिया और बड़ी मुतासिर हुई। पहले ही वो तो मुतासिर थी कि आप अलैहिस्सलाम की आदात मुबारक, अखलाक मुबारक बहुत अच्छा था, तो वो इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने करीम आका अलैहिस्सलाम को निकाह के लिए पैगाम भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के मशवरे से उस निकाह को कबूल फरमाया और जिस वक्त ये निकाह मुबारक हुआ तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक थी 25 साल। सुभान अल्लाह, सुभान। और बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक थी 40 साल। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये वो पहली मुलाकात थी कि जो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की करीम आका अलैहिस्सलाम से। अल्लामा साहब, जो हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो इख्तिताम को पहुँच रहे हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, ये इरशाद फरमाएं कि जब पहली वही हमारे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे तसल्ली दी? अल्लामा साहब, जब पहली वही नाजिल हुई जी ये इमाम बुखारी अलैहि ने हदीस नंबर 3 में इसे लिखा जी कि जब सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम पहली वही लेके तशरीफ़ लाए ना तो करीम आका अलैहिस्सलाम का कल्ब मुबारक मुस्तरिब था। आप अलैहिस्सलाम ने बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए घबराहट की हालत में और इरशाद फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, और सारा वाक़या बयान फरमाया। तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे फरमाने लगी कि आप क्यों डरते हैं, आप गम क्यों करते हैं? जी बाखुदा अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को कभी गमगीन नहीं फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों गमगीन नहीं फरमाएगा कि आप अलैहिस्सलाम तो हमेशा सिला रहमी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सिला रहमी के हमेशा ताल्लुकात को जोड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करते हैं, जोड़ते हैं। अल्लाह ताला आपको कभी तनहा नहीं फरमाएगा। फिर दूसरे इन अल्फाज के साथ तसल्ली दी कि जो लोग जिनकी आमदनी कम है आप अलैहिस्सलाम उनके लिए कमाते हैं, खुद तिजारत फरमाते हैं, और जिनकी आमदनी कम है उन्हें ता फरमाते हैं। बहुत बड़ी बात है, आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। फिर इरशाद फरमाया कि जो मुसीबत ज़दा लोग हैं जी आप अलैहिस्सलाम उनकी मदद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और जो लोग बूढ़े हैं जी उनका आप अलैहिस्सलाम सामान उठाते हैं। सुभान अल्लाह। और जब भी कोई आपका मेहमान बनता है आप अलैहिस्सलाम हमेशा उसकी मेहमान नवाजी फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको कैसे तनहा छोड़ेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा, खैर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इन अल्फाज के साथ बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब आपने जवाब इरशाद फरमाया। मैं आखिरी सवाल अल्लामा हमजा शालवी साहब से करता हूँ। अल्लामा साहब, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल पाक कब हुआ, इसके बारे में ज़रा इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका विसाल मुबारक ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदीना तैयबा की जानिब हिजरत से दो रिवायात मिलती हैं कि 3 साल कबल या 5 साल कबल मक्का मुकरमा ही में हुआ, और आपकी उस वक्त उम्र मुबारक तकरीबन 65 बरस थी। 65 बरस थी जी। तो आपका नमाज जनाजा भी हुआ? आपका नमाज जनाजा उस वक्त नमाज जनाजा के अहकामात जो हैं वो नाजिल नहीं हुए थे जी। हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम ने खुद इन्हें कब्र में उतारा और उनके लिए दुआ फरमाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ फरमाई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है जी। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि आसमानी आफ्ताब उनके घर उतर आया और उसका नूर उनके घर से फैल रहा है, और मक्का मुकरमा में कोई घर ऐसा मौजूद नहीं रहा जो उस नूर से रोशन ना हुआ हो। सुभान अल्लाह, सुभान। जब बेदार हुई तो अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल से इस ख्वाब की तबीर पूछी तो उसने कहा कि आपसे नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम निकाह करेंगे। जिस वक्त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया, उस वक्त हमारे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र शरीफ 40 साल थी। नाज़रीन किराम, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार से जो तकलीफ़ें उठाना पड़ती वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखने से ख़त्म हो जाया करती थी। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मुबारक तशरीफ़ लाते
تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت فرماتی جس سے ہر مشکل ختم دور ہو جایا کرتی تھی، اور یہ سبق دے دیا کہ جب شوہر کام سے یا باہر سے کسی کام سے تھک کر گھر آئے تو عورت کا یہ کام ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کرے، پانی بھی پیش کرے، اس کی جو ہے وہ خدمت کرے، اسی میں اللہ بھی خوش ہے اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل بھی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے لکھا ہے، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، نماز پنجگانہ 5 وقت پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ اس عورت کے لیے ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور جو شوہر کی اطاعت نہیں کرتی یاد رکھے وہ عورتیں دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گی، قبر میں بھی برباد ہوں گی، روز محشر بھی برباد ہوں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اسی کے مطابق اگر عورتیں اپنی زندگی بسر کریں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں تو یقیناً دنیا، قبر اور آخرت میں کامیابی ہے۔ تو میں علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہی ہم سب کی حاضری شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ اللہ سیدہ پاک کا ذکر خیر ہوا، یا الہی اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ آمین۔ یا الہی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سیدہ پاک سے محبت فرمائی جی، اور جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی، جی، یا الہی آج کے مرد و زن کو بھی ایسی محبتیں عطا فرما، آمین۔ آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، بھائی چارہ، امن و ایمان ہم سب کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہی اس بابرکت محفل کے طفیل میرے اللہ ہمارے نوید بھائی ہیں، ان کے بچے کی آنکھیں خراب ہیں، جی، یا الہی تو نے اپنے نور سے اس جہاں کو منور فرمایا، جی، یا الہی اس کے بچوں کو بھی، اس کے بچے کو میرے اللہ اس کی آنکھوں کو سلامت فرما، آمین۔ یا الہی ان کی بنائی کو درست فرما۔ آمین۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن آمین۔ ونجینا من النار بالقرآن۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علامہ صاحب یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں رحیم بٹ صاحب، یہ ابو ظبی گئے ہیں کسی مقصد کے لیے، کام کے لیے، تو ان کے لیے دعا فرما دیں، یہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے صدقے ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا الہی ہمارے جو بھائی پردیس کے اندر ہیں، جی، یا الہی ان کی ہر قسم کی مشکل کو آسان فرما، آمین، آمین۔ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ یا الہی نے عزت، آبرو، سلامتی اور ترقی عطا فرما، آمین۔ خوشحالی نصیب فرما، آمین۔ یا الہی ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔